حقیقت عجیب بات ہے، لوگ ہمارے رد عمل کو تو نوٹ کرتے ہیں مگر وہ اپنا رویہ بھول جاتے ہیں جس رد عمل کی وجہ بنا تھا۔ ہوتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ انتظار شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، مگر جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہو تو پھر بے چینی کیسی؟ یقین رکھو تمہارا صبر رائے گا نہیں جائے گا، وہ بہترین وقت پر بہترین نوازے گا۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی نکھر کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے صبر کی ہر گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، میں تجھے اس سے زیادہ دوں گا جتنا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو تو اللہ ویسی آسانیاں تمہارے لیے بھی لکھ دیتا ہے۔ نماز کو بوجھ کی طرح نہ پڑھا کریں، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان کا جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی مہلت زندگی ہے۔ یہ وہ کمرہ عدالت ہے جہاں نہ آپ کے ساتھ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی عہدہ کام آئے گا، نہ دولت ساتھ دے گی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ جھوٹ کا سہارا ہوگا، نہ بھاگنے کا راستہ۔ عجیب بات ہے کہ ہم بیٹے کی پیدائش پر فکر مند ہو جاتے ہیں مگر بیٹے کی پرورش پر مطمئن، حالانکہ کل کو کسی کی بیٹی کا سکون ہمارے ہی بیٹے کے اخلاق پر منحصر ہوگا۔ اگر بیٹے کو غیرت کے نام پر غصہ نہیں بلکہ برداشت سکھائی جائے، اختیار نہیں بلکہ احترام سکھایا جائے تو بیٹیوں کے نصیب خود بخود سنور جائیں۔ کوئی تمہارا کردار اٹھا کر بیچ سڑک پر بھی لٹکا دے، تب بھی یاد رکھو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔